أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات ایسی ہیں جو عقل والی ہیں۔ نمبر 1 فرشتے ہیں، نمبر 2 انسان ہیں، نمبر 3 جنات ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ غیر عقل والی ہے، ان کا عقل نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جنات کی رہنمائی کے لیے پیغام بھیجنا تھا، تو اللہ رب العزت نے پیغام کا جو معاملہ تھا وہ اللہ نے اپنی نورانی مخلوقات میں سے چند فرشتوں کو جمع کیا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور ان کی کمیٹی ہے۔ پھر اس پیغام کو جن لوگوں کی طرف لے کر آنا تھا، اللہ نے ان لوگوں کو چنا اپنی مخلوقات میں سے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں۔ پھر جو باقی بچے جنات، تو جنات ہر زمانے کے اندر اپنے پیغمبر کے تابع تھے۔ جنات کے بارے میں بھی آتا ہے وَمِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ جس طرح بعض انسان مسلمان ہیں، بعض کافر ہیں، اسی طرح بعض جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں۔ تو ہر علاقے کا جو جن تھا وہ اپنے علاقے کے پیغمبر کی تابع تھا، وہ اس کی شریعت کو مانتا تھا۔ ان تمام پیغمبروں کی شریعت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی۔ اب یہ شریعت قیامت کی صبح تک رہے گی۔ جو بھی لوگ دنیا میں نئے آئیں گے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا، حضور پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اگر کوئی اور کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، وہ کافر شمار ہوگا۔ اسی طرح جن ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا تب مسلمان ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ حضور کی رسالت مشرق مغرب سب کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے۔ اللہ اسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ یصطفی، اللہ رب العزت چنتا ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسولاً پیغام پہنچانے کے لیے پیغام والوں کو، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی چنتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھیں نبوت ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک وہبی چیز ہے جی۔ اللہ جسے عطا کر دیں وہی نبی بن سکتا ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ بھائی میں دن رات نفل پڑھوں گا جی، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، دن کو روزے رکھوں گا، ہر وقت اللہ کی عبادت کروں گا تو میں پیغمبر بن جاؤں گا، ایسا نہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے میں ہر قسم کا علم پڑھوں گا، فن پڑھوں گا، سیکھوں گا اور کیا بن جاؤں گا، پیغمبر بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی تھا نا، جو اس نے انگریزوں کے کتے نہلائے ایک مرتبہ، دماغ خراب ہوا، کہنے لگا میں بھی کیا ہوں جی پیغمبر ہوں۔ یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کے لیے چنتے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام ہے اور ان کے رفقاء ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی چنتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں کسی بھی قسم کا، تو اس کا یہ دعویٰ کیا ہوگا جی، بیکار ہوگا، اس کا یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے۔
دیکھیں ہمارے کان اگر اچھے ہو جی، ہمارے کانوں کے اندر گند نہ پھنسا ہو، ہمارے کانوں کی شنوائٹ ٹھیک ہو، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ مسجد کے اندر کی باتیں سن سکتے ہیں، باہر کی نہیں سن سکتے۔ لیکن وہ اللہ اتنا سمیع ہے، عرشوں ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے جی، وہاں پر اس کا قرار ہے، اور وہ اللہ زمین کے اوپر چلنے والی ایک چیونٹی کی کھسکساہٹ کو بھی سنتا ہے۔ فرمایا بصیر، وہ دیکھتے ہے، یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ انسانوں کے آگے ہے جی، کل ہم نے کیا کرنا ہے، کل ہمارے ساتھ کون سے معاملات پیش آئیں گے، کل کس کو خوشیاں ملیں گی، کل کس کو غم ملیں گے، دکھ ملیں گی جی، تو یہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما خلفہم، جو کچھ ہم سے پہلے ہوئے، ہمارے دادے پردادے سکردادے لکردادے کے زمانے میں ہوا، اللہ اس کی بھی جانتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمام کاموں نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، آمنو، اوئی لوگوں، آمنو، ایمان لاؤ۔ نمبر 2، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدو، اور سجدہ کرو، وعبدو، اور عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، وفعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز کی ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے بہت ساری فضائل سنے، بہت ساری احادیث سنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اس نماز سے 25 گنا 27 گنا بہتر اور افضل ہے جو نماز علیحدہ تنہائی میں پڑھی جاتی ہے یا لیٹ کر کے دیر سے پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ نماز میں نے پڑھانی ہے، دل میں خیال آئے کہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں، اور پھر میں اس بستی کے اندر جاؤں جو لوگ مسجدوں کو نہیں آتے، گھروں کے اندر تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ لیکن کیا کروں، ان گھروں کے اندر عورتیں، ان گھروں کے اندر نابالغ بچے، اس لیے یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت تنبیہات ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ نمبر 2، جماعت سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ اس کو معمول بنا دیتا ہے تو وہ بندہ گنہگار بن جاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، کوئی اس کی مجبوری ہے، وہ ایک الگ حکم ہے جی، لیکن خام خواہ جماعت سے جان بوجھ کر دیر کرنا، تاخیر کرنا، یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ فرمایا واسجدوا، سجدہ کرو جی، وعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی جی۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر ہم ہر قسم کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ہماری جسمانی عبادت تیرے لیے جی، ہماری قولی عبادت بھی کس کے لیے، تیرے لیے جی، ہماری فعلی عبادت بھی کس کے لیے جی، تیرے لیے، ہماری مالی بھی عبادت کس کے لیے جی، اللہ کے لیے جی، مال خرچ کرنا ہے وہ بھی اللہ کے نام کا، نظر و نیاز دینی ہے وہ بھی اللہ کے نام کی، رکوع سجدہ کرنا ہے یہ بھی اللہ کے سامنے جی، ہر قسم کی عبادت کس کے لیے کرنی ہے جی، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، اور نمبر 4 یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے، بھلائی کے کام کرنے ہیں جی، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو فی اللہ حق جہاد، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یاد رکھیں 2 قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے قتال کا، ایک لفظ آتا ہے جہاد کا۔ قتال کا معنی یہ ہے کہ ہتھیار لے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور جہاد کا معنی یہ ہے کہ ہتھیار لے کر کوشش کرنا ہے۔ اب جہاد کا جو اصطلاحی معنی ہے، جو مشہور معنی ہے، جو شرعی معنی ہے، وہ یہ ہے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کفار کے سامنے کھڑے ہو جانا جی۔ پھر جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں جی، اگر کسی بندے کے پاس طاقت ہے قلم کی تو وہ قلم کے ذریعے کفار کی پھینٹی لگائے، یہ بھی جہاد ہے جی۔ کسی بندے کو خطابت آتی ہے، زبان کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ کفار کی پھینٹی لگا سکتا ہے تو زبان سے بولے، یہ کیا ہے جی، یہ جہاد باللسان ہے جی۔ کسی کے پاس جان ہے، طاقت ہے جی، جرأت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، وہ جان لگائے۔ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے، خود نہیں چل سکتا تو وہ اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں لائے۔ حتیٰ کہ ہر وہ کام
جس سے کفار کے اوپر غلبہ نصیب ہوتا ہے، یہ جہاد میں آ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور قتال یہ کیا ہے جی؟ خاص ہے، وقاتل المشرکین کافۃ، کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ قتال کرو جہاں تک کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ فرمایا کہ جہاد کرو فی اللہ کے راستے میں، حق جہاد ہی، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں چنا ہے جی۔ وَمَا جَعَلَ، اور نہیں کیا اس اللہ نے تمہارے لیے فی الدین، دین کے اندر، من حرج، کوئی تنگی۔ یاد رکھیں دین کے اندر کسی قسم کی مشکلات نہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جی جو بیچارے، اب ظاہر بات ہے جی، سال کے بعد بندہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کو آئے تو وہ نماز اس کو مشکل لگتی ہے۔ سال کے بعد زکوٰۃ آتی ہے تو بندہ زکوٰۃ نکالنے کی باری آئی تو بندے کو زکوٰۃ نکالنی مشکل ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے جی، آپ کے اوپر فرض ہے جی، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب کیا ہے جی، اگر آپ کے اندر طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھو جی، نہیں طاقت تو آپ بیٹھ کر پڑھو جی، نہیں طاقت تو لیٹ کر پڑھو جی، نہیں طاقت ہے تو ٹانگیں لمبی کر کے پڑھو جی، نہیں طاقت ہے تو اشارہ کر کے پڑھو جی۔ اگر بالکل موت کی حالت میں ہو تو تب جا کر آپ کو معاف ہو جاتی ہے۔ کتنے آسان سٹیپ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر زکوٰۃ ہے جی، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فطرانہ ہے وگرنہ نہیں ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج ہے وگرنہ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اتنی آسانی، اتنی نرمی ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا جی، اس شریعت کو خود اپنے لیے مشکل بنایا ہے۔ مثال ہے ایک لے لیں جی، نکاح ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر قوم ہے جی، سواتی ان کو ہم ہی کہتے ہیں، تو ان کی شادی جو ہوتی ہے نہیں، ان کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تقریباً 60-70 ہزار میں ہو جاتی ہے۔ اتنی آسان ایزی شادی ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں ہمارا ہی وہی گاؤں ہے جی، لیکن برادریاں اور ہیں جی، پھر ہماری شادیاں وہ کیا ہو جاتی ہیں جی، 5-5, 6-6, 7-7 لاکھ کو پہنچ جاتی ہیں، 8-8 لاکھ کو پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مار تو اوپر ہے جی، مار تو ہمارے یہاں بے تحاشا ہے، ظلم ہے جی، یقین مانے میں آپ کو بتاؤں سب سے کم مار جی، سب سے کم مار خاندان کے اندر وہ میرا تھا جی 6 لاکھ روپے، خود حساب لگائیں آپ، کروڑوں کے حساب سے ہیں جی، لیکن مر گئے ہیں لوگ۔ آپ کے علاقے کے اندر جی شادی ہے جی، ایک بھینس ہے جی، 2 بھینسیں ہیں، پھر کٹوے ہیں جی، پھر پورا خاندان ہے جی، پھر وہ کرتے کرتے خود ہمارے لیے پھر کیا ہو جاتی ہے جی، 10-10, 20-20, 30-30 لاکھ کا کیا ہو جاتا ہے، قرضہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں نا جی، ایک 2 مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک جنگ سے واپس ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی کو ایڑے مار رہے ہیں جی، تاکہ جلدی چلے، جلدی گھر پہنچ جاؤ۔ حضور نے دیکھا کہ آج جابر کچھ جلدی کوشش کر رہا ہے گھر پہنچنے کی۔ حضور نے پوچھا جابر کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے جی، وقت کا پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، پیغمبروں کا بھی امام ہے جی۔ اگر کوئی فرض واجب ہوتا نا تو اللہ کے پیغمبر کو سب سے پہلے دعوت دی جاتی، یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہے، آپ نے پڑھانا ہے جی، ٹھیک ہے۔ صحابی ہے جی، ضرورت پڑی، رشتہ مناسب تھا، آنن فانن شادی کر دی۔ کہا اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی لگائی، اونٹ بھاگا ہو جی، کہا کہ جابر کو اجازت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ دیر سے آئے، محفل میں آئے، حضور نے دیکھا کپڑوں کے اوپر ایک خاص نشان لگا ہوا ہے شادی کے، وہ داغ ہوتے ہیں نا جو، حضور نے دیکھا، فرمایا عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہے جی، جنتی صحابی ہے۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف یہ داغ کس چیز کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ صحابہ کی شادیاں ایسی ہوتی تھی جی، ضرورت کے بقدر کیا ہوتا تھا جی، ولیمہ ہو جاتا تھا جی، اگر ضرورت ہے تو 1-2 دوستوں کو بلا لیتے جی، 2 گواہ بن جاتے، ایک نکاح پڑھ لیتا تھا، لڑکی لے آتے تھی، اس طرح شادی۔ کسی کی بیٹی وہ کنواری نہیں رہتی تھی، کسی کے گھر کے اندر کوئی ماں بہن بغیر نکاح کے نہیں رہتی تھی۔ آج دیکھو جی ہماری کنواری مائیں بہنیں جو ہیں جی، وہ گھروں میں پڑی ہیں، 30-30, 40-40 سال، 50-50 سال ان کی عمر ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک گناہ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ جس بیچاری کی شادی ہو جاتی ہے، اب اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، دوسری شادی کرنا اس کو جرم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ایسی تھی، کوئی متعلقہ تھی، کوئی کیا تھی جی، بیوہ تھی، اور ہم نے کیا کر دیا جی، بس عورت ہے کنواری ہوا ہے، انگلینڈ والی عورت ہے، امریکہ والی ہے، پاکستانی چک مانی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اپنی جو عورت ہوگی یقین مانو باہر والی کے مقابلے میں آپ کی زیادہ عزت کرے گی، جس کو ایک مرتبہ ٹھوکر لگی ہوگی نا جی، وہ آپ کی زیادہ قدر کرے گی۔ یہ سنت سمجھ کر کرو، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی حرج نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں ہے جی۔ فرمایا ملت ابیکم، یہ ملت ہے تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی،
وَسَمَّاكُمْ اس نے تمہارا نام رکھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے کیا جی؟ المسلمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مائی ہاجرہ کو جب وہ چٹکل میدان میں چھوڑا نا تو اللہ سے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنائے۔ پھر آتا ہے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہے اللہ ہماری اولاد کے اندر ایک ایسی امت پیدا فرمانا جو کیا ہو جی؟ مسلمان ہو۔ پھر اسی طرح آتا ہے سورۃ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے امت محمدیہ کے لوگوں میں نے تمہارے لیے دین بھی کون سا پسند کیا؟ اسلام کو کیا جی۔ پھر اسی طرح قرآن کی آیت آتی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے لگتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ اسلام مسلمان ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے نام دیا جی۔ مسلمان کا معنی کیا ہے جی؟ فن پر بردار ہو جانا جی، جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو سر کو جھکا لینا جی، اللہ کی بات کو مان لینا، غیروں کی باتوں کو چھوڑ دینا جی۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے قرآن سے پہلے بھی یہ ہمارا نام تھا مسلمان، وفی ھذا، اور اس قرآن کے اندر بھی ہمارا نام کیا ہے جی؟ مسلمان ہے۔ لیکون الرسول، تاکہ ہوں رسول گواہ تمہارے اوپر، وتکونوا، اور تم ہو شہداء علی الناس، باقی لوگوں کے اوپر گواہ۔ آپ نے سن لیا جی، امت محمدیہ سب کا امتوں کے اوپر گواہ بنے گی۔ کیسی گواہ بنے گی؟ محشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ سب کا امتوں کو بلائیں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ میرے پیغمبروں نے تمہیں احکامات پہنچائے تھے یا نہیں پہنچائے تھے؟ وہ ظالم جھوٹ بولیں گے، پھر ان کے پیغمبر کو لایا جائے گا، ان کا پیغمبر کہے گا اللہ میں نے احکامات پہنچائے تھے، اللہ فرمائیں گے بتا تیرے پاس گواہ کون ہے؟ پھر وہ پیغمبر اس امت محمدیہ کو کیا کرے گا جی؟ وہ طور گواہ کو پیش کرے گا۔ یہ اتنی شانوں والی یہ امت ہے نا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خیر امت، بہترین امت۔ پیغمبروں نے دعا مانگی ہے اے اللہ ہمیں اس امت کے اندر اٹھا جی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی اور کی دعا قبول نہیں۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں جب اتاریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے اس امت کے اندر رہیں گے۔ لیکن ہمیں کیا ہو گیا جی؟ بن مانگے یہ امت ملی ہے نہیں، بن مانگے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ یہ گواہ ہوں گے لوگوں کے اوپر، یہ امت۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ظاہر بات ہے جی جب گواہی دیں گے تو شریعت کے اندر جو گواہی ہوتی ہے نا جی، تو اس کے اندر گواہ کے لیے ایک شرط ہوتی ہے جی، وہ پتہ کون سی ہوتی ہے؟ عادل ہو جی۔ گواہ کیا ہو؟ عادل ہو جی، مسلمان ہو جی۔ ہمارے یہاں عدالتوں کے اندر گواہ کیا ہوتے ہیں جی؟ 1000 روپیہ کہتا ہے، 2000 روپے کہتے گواہی چاہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوست جا رہا ہے جی، آنکھ ماری گواہ بن گیا جی، ٹھیک ہے، رشتہ داری کنبے قبیلے والا جی، آنکھ ماری تو بس لالے چاہیے کنبے قبیلے کی گواہ بن گئی۔ نہیں، گواہ کے لیے ضروری ہے عادل ہو، اور عادل کیسے بنو گے؟ فرمایا فاقیم الصلاۃ، جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، ایک صفت۔ نمبر 2 وآت الزکاۃ، اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ نمبر 3 واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو، اللہ کے احکامات کو دل و جان سے ماننے والا ہو، تو یہ بندہ کیا ہے؟ یہ عادل ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ ہمارے ہاں داڑھی منڈے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لا کر کھڑا کر، شریعت کے اندر داڑھی منڈے کی بھی گواہی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے ایک مرتبہ کہا بھی ہوگا، یہ جو چلتے پھرتے ہم کھانا کھاتے ہیں نا جی، فقہا کی اصطلاح کے اندر یہ فسق میں آ جاتا ہے، ایسے بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ گالم گلوچ والا بندہ تو فطری کے اولا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وہ مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، تمہارے بگڑے ہوئے حالات بنانے والا ہے۔ فنعم المولا، کتنا ہی بہترین آقا ہے، بہترین مولا ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور مولا ہے، نہ کوئی اور مددگار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 17 پارے مکمل ہوئی۔